بجلی بند ہوئی، میں تو چپ نہیں ہوا نا۔ یہ بندوں کا بنایا یہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا بنایا ساتھ نہیں چھوڑ۔ محمد آل محمد صلی اللہ اللہم اب شیعہ سنی مل کے ابراہیم کے بیٹے کی یاد مناتے ہیں۔ کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی دنگا نہیں ہوتا، کوئی فساد نہیں ہوتا، کوئی امن کمیٹیاں نہیں، کوئی رینجر نہیں، کوئی فوج نہیں، بلکہ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرتی ہے۔ مجھے یاد نہ ہو تو مجھے کوئی بندہ یاد کروا دے۔ لال خان جی آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں، آپ نے کہیں کو واقعہ سنا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا کہ کسی سنی میرے بھائی نے کبھی تھانے جا کے درخواست دی ہو کہ یہ جی ہمارے دروازے کے آگے اسماعیل کے دمبے کی شبیہ باندھ کے گئے ہیں، انہیں منع کریں، ہمارا دین خطرے میں جا رہا ہے، ہمارا مذہب خطرے میں جا رہا ہے۔ کبھی کسی مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہیں کہا کہ جانور کی عزت کرنے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مولانا ان دنوں میں جمعے کے خطبوں میں کہتے ہیں کہ اپنے اپنے بچوں کو سمجھانا، اگر قربانی کے لیے دمبا لے کے آؤ، بکرا لے کے آؤ، اچھا لے کے آنا۔ پتہ مولوی کو بھی ہوتا ہے بکرا اچھا ہوگا، کھال اچھی ہوگی، بکرا دمبا اچھا لے کے آنا، اور بچوں کو سختی سے منع کرنا، اسے تکلیف نہ دیں، اس کا احترام کریں۔ قبلہ یہ جانوروں کا احترام کرنا اسلام میں کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتے جی اس جانور کا اس لیے احترام ہے، یہ اسماعیل کے دمبے کی جگہ پہ ہے۔ ہم کہتے جی اسماعیل کا دمبا تو نہیں، کہتے نہیں جی دمبے کی جگہ پہ ہے۔ کیا کہنے، تجھے دمبے کی شبیہ سمجھ میں آ گئی، حسین کے گھوڑے کی شبیہ سمجھ میں آ آپ بھی یاد کے لیے دمبا لے کے آتے ہیں، ہم بھی حسین کی یاد میں گھوڑا نکالتے ہیں۔ توجہ صاحبان میری طرف ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، مل کے سارے شیعہ سنی ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائیں گے۔ مجھے نہیں پتا مجمع میں کوئی سنی بیٹھا یا نہیں بیٹھا، اگر یہاں نہیں بیٹھا تو بات پہنچا دینا، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، رسول کے بیٹے کے دنوں میں فوج بھی آ جاتی ہے، تھانہ بھی آ جاتا ہے، پولیس بھی آ جاتی ہے، دین بھی خطرے میں چلا جاتا ہے، اسلام بھی خطرے میں چلا جاتا ہے، یہاں سے جلوس نہ گزرے، مسجد کی آواز مجلس میں باہر نہیں آنی چاہیے، اس ذاکر کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتا، قیامت والے دن جواب ابراہیم کو دینا ہے یا محمد کو دینا؟ کیا رسول پوچھیں گے نہیں کہ کلمہ تم نے میرا پڑھا؟ اور ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں۔ بار بار اپیل، یہ چھوڑ دیں جی، آپ چھوڑ دیں جی، آواز بالکل ٹھیک جا رہی ہے، آپ چھوڑ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، مجنون امام زمانہ بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ۔ آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی بہت گرمی ہے، یہ یہاں برداشت کر لیں گے تو اللہ قیامت کی گرمی سے بچا لیں۔ اب سارے شیعہ سنی مل کے ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائی، تو رسول کے بیٹے کی یاد ہم اکٹھے کیوں نہیں مناتے؟ ایک جگہ پہ ہو کے کیوں نہیں مناتے؟ اس پہ مجبوری کیا بنتی ہے؟ اب مجبوریاں بتا دیتا ہوں، میرے اہل سنت بھائیوں کی چند مجبوریاں ہیں۔ وہ مجبوریاں یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ماتم کرتے ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے۔ میں شیعہ خطیب ہو کے کہہ رہا ہوں آپ ماتم نہ کریں، ذکر میں آئیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ماتم کریں ہی گے تو پھر ہی حسین کو مانیں گے، نہ کریں۔ کالے کپڑے نہیں پہننا چاہتے نہ پہنیں، پاؤں سے جوتا نہیں اتارنا چاہتے نہ اتاریں، رو بھی نہیں سکتے تو نہ روئیں۔
اس سے زیادہ کوئی اتحاد بین المسلمین ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ماتم نہ کریں، روئے نہ، کالے کپڑے نہ پہنے، جوتا نہ اتاریں، صرف مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں۔ چوک میں بندہ کھڑا ہو کے بندر کا تماشا دکھا رہا ہو، بندے اس کا بھی تو دیکھ ہی لیتے ہیں۔ اپیل میں صرف اتنی کر رہا ہوں کہ آپ مجلس میں آئیں، ذکر میں آئیں، ذکر سنیں، مجلس سنیں۔ اب اس ذکر اور اس مجلس میں آنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اس ذکر میں آنے سے، اس مجلس میں آنے سے فائدہ کیا ہوگا، میں وہ فائدہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اگر کسی بندے تک وہ فائدہ پہنچ جائے تو شاید اس بندے کی اور میری قبر کے لیے آسانی ہو جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں مجلس میں آئیں، مجلس میں آپ مہربانی فرمائیے گا، ساؤنڈ بھی چل گیا، اب ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، آپ نے ادھر ادھر دیکھنا، پھر میں اگلے 5-7 منٹ کی کوئی اور بات کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ بار بار میں کیوں کہہ رہا ہوں مجلس میں آئیں، مجلس میں آئیں، مجلس میں آئیں؟ مجلس میں آنے سے ملے گا کیا؟ مجلس میں آنے کا فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام حسین کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مسلمان تھے، کلمہ رسول کا پڑھتے تھے، نمازیں پوری پڑھتے تھے، قاری قرآن بھی تھے، حافظان قرآن بھی تھے، چہرے پہ ان کے داڑیاں بھی تھیں، دیکھنے میں مسلمان تھے، بولنے میں مسلمان تھے، سننے میں مسلمان تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کربلا نے ہمیں مسلمانوں کے 2 چہرے دکھا دیے۔ کربلا نے ہمیں بتا دیا کہ ہر مسلمان حسینی نہیں ہوتا، کچھ مسلمان یزیدی بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسین والے مسلمان کون سے ہیں، یزید والے مسلمان کون سے ہیں؟ میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر آ رہا تھا۔ باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں۔ باقی پرندوں نے دیکھ کے کہا ہمیں بھی پتا ہے آگ لگی ہے لیکن ایک قطرے سے آگ بجھنی نہیں۔ اس نے کہا پتا مجھے بھی ہے نہیں بجھنی۔ انہوں نے کہا پھر آگ میں جا کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا کم از کم قطرے پہ پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مجلس حسین میں آؤ تاکہ تیرے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھ لے کہ یہ حسین والا مسلمان ہے، یزید والا مسلمان ہے، حسین والا مسلمان، یزیدی مسلمان۔ حسینی مسلمان کی پہچان یہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں، سڑک پہ جلوس نکل آتا ہے، جلوس میں وہ بندہ جاتا ہے جسے اندر سے تکلیف ہوتی ہے۔ بابا جی کسان حکومت کے خلاف سڑکوں پہ آتے ہیں، ہر بندہ نہیں اس جلوس میں جاتا۔ جلوس میں وہ جائے گا جسے تکلیف ہے کہ کھاد مہنگی ہے، بیج مہنگا ہے، ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے، حکومت ہمیں اس کا بھرپور طریقے سے خرچانا ہے۔ اب جو اندر سے درد سمجھتا ہے وہ جلوس میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جلوس میں وہ جاتا ہے جسے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم امام حسین کا جلوس لے کے بازاروں میں نکلتے ہیں، دکھ مجھے تب ہوتا ہے بندے کلمہ پڑھنے والے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے باپ دادے کا جلوس لے کے تو نہیں جا رہے، جلوس لے کے جا رہے ہیں تمہارے نبی کے بیٹے کا جلوس، اس بات کا ہے کہ حسین کو ناحق قتل کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ اسلام اس بات پہ آئے کہ حسین کے قاتل کا چہرہ دکھائے۔ اب یہاں پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ نہیں جی آپ شیعہ ماتم کرتے ہیں، ہم ماتم نہیں کر سکتے۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ ماتم نہ کریں، مجلس میں آئیں، کیونکہ ماتم عشق سے ہوتا ہے۔ عشق ہر بندے کا ایک نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنے اپنے عشق کے مقابلے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، ذمہ دار میں نے باتیں خان جی اس لیے یہ شروع کی ہیں، زیادہ تر زمیندار طبقہ میرے سامنے بیٹھا، مشکل بات نہیں، بڑی سادہ سلیس باتیں کروں گا جس سے آپ کو نتیجہ مل سکے۔ یہ جو اللہ سال میں ایک دفعہ بندوں کو حج میں بلاتا ہے نا، اگر بندے مسلمان ہو کے حج کر لیں انہیں حسین سمجھ میں آ جائے۔
15 मिनट की गुफ्तगू में पहली बार हुई है, बात सरों से ना गुजारिएगा। अगर बंदे मुसलमान होके हज करें, उन्हें हुसैन समझें। अब जो बंदे परेशान हैं वो इसलिए कि हज और हुसैन का क्या, मैं बता दूं। जितने एतराज हज पे हुसैन पे होते हैं, सबके जवाब हज पे हैं। मसलन पहला एतराज क्या होता है, देखिएगा, ये अगर ये एतराज आपने पहले सुना हो तो आप बोलिएगा कि ये वाकई ये गली मोहल्ले में होने वाला एतराज है। मैं गली मोहल्ले की बातें, जिंदा दौर की जिंदा बातें सुनाने लगा। मुहर्रम का चांद तलू होगा, मातमी काले कपड़े पहन लेंगे, शिया घरों में नोहों की आवाज़ें आएंगी, इमाम बारगाहों के दरवाजे खुल जाएंगे, मातम करेंगे, हमारे बच्चे जंजीर मारेंगे। तो उस वक्त एक आवाज़ उठती है। वो आवाज़ क्या होती है कि इमाम हुसैन को काले कपड़े पहनने फ़ायदा नहीं देते, जंजीर मारने से हुसैन को कुछ नहीं मिलता, मातम करने से हुसैन को कुछ नहीं मिलता। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कुछ करना चाहते हो, फिर एक काम करो, मजलूम करबला के लिए अपने घरों में बैठो, वज़ू करो, कुरान पढ़ो, नफल पढ़ो और करबला वालों को बख्शो। आप भी मानते हैं जी, है जी ये एतराज हो। कुरान पढ़ के करबला वालों को बख्शो। पहला मैं इसका जवाब दूं, कुरान हमेशा उसे पढ़ के बख्शा जाता है जो मरने के बाद खुद ना पढ़ सके, जो नेज़े की नोक में पढ़ता हो, वो हमारे कुरान का मोहताज। ये थी एक दलील। अगली दलील में हज से देने लगा। 10 लाख रुपया खर्च किया, पूरे गांव ने गले में हार डाले, रिश्तेदार इकट्ठे होकर लाल खां जी एयरपोर्ट पे छोड़ के आए। बंदा बड़ा खुश हो गया जी, मुझे अल्लाह ने मेहरबानी बड़ी की है, बड़ी मेहरबानी की है जी। नमाजें तो यहाँ भी बड़ी पढ़ते थे, अल्लाह ने मेहरबानी की, हज पे बुला लिया। वहाँ पे बंदा गया, एहराम बांधा, एहराम बांध के अल्लाह के घर के आगे खड़ा हुआ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे अल्लाह तेरा बंदा तेरे घर में हाजिर हो गया, मेरे अल्लाह बता मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं अपने मुल्क से आया हूँ तुझे अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए, बता मैं कितनी नमाजें पढ़ूँ, क्या कुछ करूँ। आवाज़ कुदरत आ गया है, वो पहाड़ी है इसका नाम है सफ़ा, वो पहाड़ी है उसका नाम है मरवा, इनके दरमियान पहले दौड़। मेरे अल्लाह दौड़ो, दौड़ने से क्या सवाब मिलेगा, दौड़ने से क्या फायदा मिलेगा। इब्राहिम को खुश करना है तो फिर दौड़ने से क्या खुश होगा। मेरे अल्लाह मैं कुरान पढ़ के इब्राहिम को बख्शता हूं। जिस बंदे को बोलना आता है वो मजलिस में बोले, जिस बंदे को बोलना आता है वो मजलिस में। मेरे अल्लाह यहां दौड़ने से क्या मिलेगा, दौड़ूंगा मैं, मेरे दौड़ने से मेरा सांस फूल जाएगा, मेरा जिस्म थक जाएगा, मैं जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा, मुझे यहाँ तू दौड़ा रहा है और मैं दौड़ूंगा, मिलेगा क्या। मैं कुरान पढ़ता हूँ, घर यहाँ काबे के करीब बैठता हूँ, कुरान पढ़ के इब्राहिम को बख्शता हूँ, नफल पढ़ के इस्माइल को बख्शता हूँ, नमाजें पढ़ के बीबी हाजरा को बख्शता हूँ। मेरे अल्लाह यहाँ दौड़ने से क्या मिलेगा। खुदा ने कहा तेरी इबादत तेरी अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे एक याद है, उस याद को जिंदा नहीं करोगे तो मैं कोई इबादत कबूल नहीं करूँगा। जब तक तुमने याद को जिंदा ना किया, ना मैं तुम्हारा सजदा कबूल करूंगा, ना मैं तुम्हारे नफल कबूल करूंगा, ना मैं तुम्हारे हज कबूल करूंगा। मेरे अल्लाह यहाँ हुआ क्या था, फरमाया यहाँ पे एक बीबी दौड़ी थी अपने बेटे को बचाने के लिए, क़यामत तक के लिए मैंने उसकी याद को जिंदा रखा हुआ। जो भी यहाँ आएगा दौड़ेगा, जिसे नहीं पता वो दूसरे से पूछेगा क्या हुआ था, वो उसे पूरी कहानी सुनाएगा, वाकया जिंदा हो जाएगा, वो उसको बताएगा, वाकया जिंदा हो जाएगा, वो अपने घर जाके बच्चों को बताएगा, वाकया जिंदा हो जाएगा। इसलिए मैं इस याद को जिंदा रखना चाहता हूँ। अगर 2-4 साल यहाँ कोई ना दौड़ा तो दुनिया को पता ही नहीं चलेगा यहाँ हुआ क्या था। असल वाकया छुप जाएगा, असल बात छुप जाएगी, असल इश्क छुप जाएगा, असल कहानी छुप जाएगी। इसका मतलब है कि खुदा ने कहा याद जिंदा रखो ताकि याद को ना छुपने देना। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, अगर हर साल मुहर्रम में हुसैन के मातमी या हुसैन कह के गलियों में ना आए, दुनिया को पता ही ना चले हुसैन कौन था, यजीद कौन।
میں نے پورا یہاں پاکستان میرے اوپر سختیاں آ گئیں، پورا 1 سال میں نے گزارا انگلینڈ میں. وہاں پہ نارتھ ہیمپٹن ایک شہر ہے سرکار، میں وہاں رہتا تھا تو وہاں محرم ہم نے وہاں پہ کیا. اب خاصا میں صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ جہاں حسین کا نام نہیں لیا جاتا وہاں دنیا بھولی کیسے ہوتی. جب 10 محرم کو وہاں سے ماتمی باہر آئے نا تو اس امام بارگاہ کے بالکل سامنے بابا جی ایک انگریز عورت، اس کا گھر تھا، وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے ان ماتمیوں کو دیکھ رہی تھی. اس کے کان میں ایک آواز بار بار جا رہی تھی، یا حسین یا حسین. ماتمی تھوڑا سا آگے گئے، وہ عورت بزرگ تھی، انگریز تھی، وہ نیچے آئی، عیسائی عورت تھی. اس نے آ کے ایک بندے کو روک کے پوچھا، ہو از حسین؟ یہ تم کس حسین کو رو رہے ہو؟ ہو از حسین؟ وہ کون تھا؟ وہ بندہ وہاں کا لوکل تھا. اس نے اس بی بی کو بتایا یہ ہمارے پروفٹ کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا ہے. اسے اس رسول کی امت نے کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا تھا. ہم اس کی یاد میں جلوس لے کے نکلے. لیکن دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا. اس نے اس عورت کو بتایا، وہ اندر گئی. اندر جا کے تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی ہے. اس نے باہر آ کے اس نے اپنے ایک ملازم کو بھیجا، بیٹے کو بھیجا، کسی کو بھیجا. اس نے بازار سے پانی کی بوتلیں منگوائیں، اپنے گھر کے آگے بیٹھ گئی. جو بھی بندہ وہاں سے گزرے اسے رو کے کہے بائی نیم آف حسین، حسین کے نام پہ پیو. حسین کے نام پہ پیو. آج تک وہ عورت وہاں پانی کی سبیل لگاتی ہے. صرف کیسے؟ جلوس نے بتایا کہ حسین کون تھا. صرف وجہ یہ ہے کہ ہم گلیوں میں آتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے حسین کون تھا. پہلا اعتراض جو ہم پہ ہوتا تھا، جی قرآن پڑھ کے کیوں نہیں بخشتے؟ جواب مل گیا جی. آپ ہوں ہاں کریں گے تو میں بات آگے بڑھاؤں گا. ادھر آپ نے آواز روکنی ہے، میں نے وہیں پہ گفتگو روک دی. تب تک پہنچاؤں گا جب تک آپ قبول کریں گے. پہلا اعتراض قرآن پڑھ کے بخشو، جواب حج سے مل گیا. دوسرا اعتراض ہم پہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اعتراض ہم پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا جی آپ یہ کیا کرتے ہیں. آپ شیعہ، آپ سرگودا جاتے ہیں، آپ جھال چکیاں جاتے ہیں، وہاں سے جا کے آپ کالا کپڑا لاتے ہیں، گھر میں آ کے اسے لکڑی پہ لگا کے پھر اسے چومنا شروع کر دیتے ہیں. تازیہ آپ گتے کا بناتے ہیں یا لکڑی کا بناتے ہیں، اسے چومتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لکڑی چومنے سے، کپڑا چومنے سے، یہ اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ یہاں مسلمان ہمیں کپڑا نہیں چومنے دیتے، وہاں سارے حاجی پتھر چوم کے آتے ہیں. قبول وہ بندہ کرے گا جو ساتھ میرے بولتا تھا. سارے حاجی وہاں پہ پتھر چوم کے آتے ہیں، جس پتھر کو کہا جاتا ہے حجر اسود. سارے حاجی کوشش کرتے اس پتھر کو چومے، باقی پتھروں کو چومے نہ چومے کوئی فرق نہیں، اسے ضرور چومے. اس پتھر کو کیوں چوما جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کی نسبت معصوم سے ہے. اس کا مطلب کہ جس کی بھی نسبت معصوم سے ہو جائے اسے چوما جاتا ہے. جس کی بھی نسبت معصوم سے ہو جائے اسے چوما جاتا ہے. چلے میں اگلی ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. وہاں پہ ہر حاجی حجر اسود کو نہیں چوم سکتا. حج میں رش اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ حجر اسود کے قریب جاتا ہے، کوئی نہیں جا سکتا. جو زیادہ نہیں جا سکتے وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے معلمین سے پوچھتے ہیں کہ جناب میری بڑی حسرت تھی میں حجر اسود کا بوسہ لوں، لیکن یہ لاکھوں کا رش ہے، میں حجر اسود کے پاس نہیں جا سکتا، مجھے کوئی طریقہ بتا دے. وہ کہے گا شریعت نے طریقہ دیا ہے، جب تو طواف کر رہا ہو، حجر اسود کے سامنے سے تیرا گزر ہو تو حجر اسود کو اپنا ہاتھ حجر اسود کی طرف کرنا، پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چوم لینا، تجھے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا حجر اسود چومنے کا ملتا ہے. اب اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ رہا کہ چوما ہاتھ تھا، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے چومتے تم ہاتھ ہو، ذہن میں تمہارے حجر اسود ہوتا ہے. چومتے ہم تازیہ ہوتے ہیں، ذہن میں ہمارے روضہ حسین ہوتا ہے. مشکل بات تو ہے نہیں، بس سمجھانے والی بات ہے. ہمارے بھی ذہن میں لکڑی نہیں ہوتی. روضہ حسین، کہ اے حسین اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم تیری زری چومتے، ہم
وہاں نہیں، ہم نے تیری ذری کی ایک شبیہ بنائی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں شبیہ سمجھ میں نہیں آتے، ہر مسجد کے اوپر مینار اور ایک گنبد بنا دیتے۔ اب کسی مسلمان کی جرت ہے کہ وہ کہے نہیں جی نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، گنبد گراؤ۔ نا یہ گنبد نہیں گرانا۔ کیوں جی؟ یہ شبیہ ہے مدینے والے گنبد کی۔ وہ شبیہ کے نیچے نماز ہو جاتی ہے، شبیہ چوم کے نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ مسجد کے اوپر شبیہ ہوتی ہے، نیچے بندے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سادہ سادہ دلیلیں، سادہ سادہ باتیں، سادہ سادہ۔ دو اعتراضات کے جواب ہو گئے۔ تیسرا اعتراض کہ ٹھیک ہے جی آپ مجلس پڑھا بھی کریں، سنا بھی کریں، لیکن آپ یہ جو لعنتیں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں نا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تبرہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے نہیں جی جس نے بھی غلطی کی اللہ اس کا خود ہی فیصلہ کرے گا، ہم کون ہوتے ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ خدا جانے، خدا کے فیصلے جانے۔ اسلام اخلاقیات سکھاتا ہے، اسلام کہتا ہے دشمن کو بھی گالی نہ دو۔ آپ گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، لعنت ڈالنی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات ہے لعنت گالی نہیں، لعنت گالی ہوتی تو کبھی بھی خدا قرآن میں لعنت کا لفظ نہ لکھتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خاص نام لے کے لعنت نہیں بھیجتے، ہم کہتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ ہمارا کام ہے بھیجنا، اگلا شکار اپنا لعنت خود ہی ڈھونڈ لیتی ہے۔ چلیے خود جاتی ہے، ہمارا کام ہے صرف بھیجنا، شکار ہی اپنا۔ لال خان جی کہتے ہیں کہ ایزی لوڈ کی طرح ہو، بھیج دیں ہم۔ لعنت صرف ایک دشمن سے نفرت کا، بندے کہتے ہیں جی یہ نفرت کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے ہم محبت کر لیتے ہیں، ہم آج کے بعد گالی نہیں دیں گے۔ تم حج کا قانون بنا لو کہ حج پہ جا کے نمازوں پڑھو گے، شیطان کو پتھر نہیں مارو گے۔ پورے حج سے میں آپ کو محرم سنوانا چاہیے، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور وہاں پہ شیطان ہے بھی نہیں، ہیں بھی دیواریں، ماری بھی دیوار کو جاتی ہے۔ میرے اللہ دیواروں کو کنکر کیوں مروا رہا ہے؟ خدا نے کہا تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر کسی کی عزت کرنی ہو اصل نہ ہو شبیہ چوم لیا کرو، لعنت کرنی ہو اصل نہ ہو شبیہ میں لعنت کر دیا۔ وہاں پہ سارے لعنت کر کے واپس آتے ہیں۔ اگلا اعتراض جی آپ شیعہ جو ہے نا جی، یہ مجلس میں جلوسوں میں اپنی گھر کی مستورات بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام چاہتا ہے کہ عورت پردے میں رہے، گھر میں رہے، لہذا یہ عورتیں جلوسوں میں نہیں جانی چاہیے۔ جتنی جلوسوں میں جاتی ہیں وہ مجلس میں سے کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ جب مسلمان طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہیں نا، عورت کسی ملک کی ہوتی ہے، مرد کسی ملک کا ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، لباس بھی پورا نہیں ہوتا، وہاں کاندھے کے ساتھ کاندھا بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ مسلمان کو چاہیے نا کہ اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جائے، نہیں میرے اللہ، اسلام غیرت سکھاتا ہے ایک دن عورتیں طواف کریں، ایک دن مرد طواف کریں۔ یہ عورتیں مرد تو نے کٹھے کیوں طواف میں؟ صفا مروہ میں کٹھے، طواف میں کٹھے، رمہ میں کٹھے، جمرات میں کٹھے، میرے اللہ یہ تو نے سب کو کٹھے کیوں رکھا؟ مسلمان مولوی کہتے ہیں آپ شیعوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ اعتراض کرتے ہیں حج پہ عورتیں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ تو اللہ کی عبادت ہے، عبادت میں تو ہوش نہیں ہوتی۔ جس نے کعبہ بنایا تھا وہاں تجھے ہوش نہیں ہوتی، تو جس نے کعبہ بچایا تھا
عام شیعہ ظہر اثر اکٹھی پڑھے تو کافر، مغرب عشاء اکٹھی پڑھے کہتے جی پتہ نہیں شیعوں نے کہاں سے نمازیں نکالنی ہیں، قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ جب حج کرنے جاتے ہیں عرفات میں ظہر اثر اکٹھی، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سرگود شریعت اور ہے، کعبے میں شریعت اور، وہاں پہ لطف بڑا آتا ہے۔ خان صاحب شاہ جی وہاں پہ بڑا لطف آتا ہے، ذاکر صاحب وہاں پہ لطف کیا آتا ہے کہ جو بندہ پہلی دفعہ حج کرنے گیا ہوتا ہے وہ کمر وہاں پہ حج میں جب ظہر کی نماز پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو جو پرانا حاجی ہوتا ہے وہ اسے پکڑ کے بٹھا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں نماز پڑھ لی میں کوئی اور کام کروں، جا کے کوئی عبادت اور کروں، وہ کہتے ہیں ابھی ایک نماز اور پڑھنی ہے، تو ظہر کی پڑھنی تھی، پڑھ لی جماعت کے ساتھ پڑھی، اب کون سی نماز؟ اثر کی، اثر ابھی ہونی، ہاں اکٹھی پڑھنی ہے، وہ کہتا صرف یہی نہیں پڑھنی، شام کو مغرب عشاء بھی اکٹھی، وہ یہاں سے کفر کے فتوے سن کے گیا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے اس حاجی کے پاس جا کے پوچھا حاجی صاحب یہ کام تو پاکستان میں شیعہ نہیں کرتے، وہ کہتا چپ ہو جا، یہاں سب کچھ وہی کرنا پڑتا ہے جو وہاں شیعہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے ابراہیم ہمارا شیعہ تھا۔ یہاں پہ مجلس ختم ہو، مجلس ختم ہونے کے بعد کہ جی لنگر کر کے جائیے گا بھاجی، نہیں جی بڑی مہربانی شکریہ، بندے لنگر نہیں کرتے، نیاز نہیں کھاتے، حاجی حج کر کے واپس آئیں گے، حاجی کے پاس حاجی صاحب اللہ کے گھر کی کوئی باتیں سنائیں، لمبی چوڑی باتیں سنائیں گے، لمبے چوڑے فضائل سنائیں گے، آپ اٹھ کے جانے لگے گا، وہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، رکیں ابھی اندر جائیں گے، چھوٹی شیشی میں پانی، سادہ باتیں کی، کوئی بات میں نے مشکل کی ہے، سب سے چھوٹی شیشی، اس سے چھوٹی شیشی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ زمزم والا ہے بھی کہ نہیں، آدھے بندے تو میں نے کراچی ایئرپورٹ میں بھرتے دیکھے، چھوٹی شیشی میں پانی ہوتا ہے، وہ دیں گے ساتھ 2 کھجوریں، وہاں پہ اب ذرا ان کا عقیدہ چیک کرنے کے لیے نا مولوی صاحب کو ہمیں چھیڑ خانی کے لیے گئے، مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ پانی، اور رہنے دے جی میرے گھر میں کوئی پانی کی کمی، اتنا پانی ہے، یہ وہ پانی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آب زمزم ہے، تو سرکار آب زمزم بھی تو پانی ہوتا ہے، اور نہیں یہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلا تھا، یہ حضرت اسماعیل کا تبرک ہے، واہ بھائی کیا کہنے، اسماعیل کا تبرک سمجھ میں آ گیا، حسین کا لنگر تیری سمجھ میں نہیں۔ یہاں کہتے ہیں جی کالے کپڑے سارے کیوں پہن لے، تو وہاں بتاؤ ہمیں سارے سفید چادریں کیوں باندھتے ہو؟ یادگار کا لباس ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ حج پہ خوشی تھی کیونکہ نبی کا بیٹا بچ گیا، محرم میں غم ہے کیونکہ نبی کا بیٹا قتل ہو گیا۔ خوشیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے، غم میں وہ آتا ہے جس کا کوئی تعلق ہو۔ خوشی میں سارے آئے، جب نبی کا بیٹا بچ گیا پھر سارے چلے گئے، خوش ہو گئے، واپس آئے، گلوں میں پھولوں کے ہار، پتیوں کو نچھاور کیا گیا، حج کیوں؟ نبی کا بیٹا بچ گیا۔ رکھ سر پہ قرآن، مولوی کو جواب نہیں دینا، قبر میں عقیدہ اپنا بتانا ہے، نبی کے بیٹے کے جینے پہ خوشی کرتے ہو، محمد کے بیٹے کے قتل پہ آنسو پوری بات۔ کیا یہ دکھ کی بات نہیں ہے؟ ذی الحج میں بچ گیا، محرم میں مارا گیا، صرف چھری رکھی ہے جناب ابراہیم نے یہاں پہ، صرف چھری چلی نہیں،
دمبا ذبح ہوا، اسماعیل واپس آیا، ماں نے سینے سے لگایا۔ اسماعیل نے کہا ماں اللہ نے میری جگہ پہ جانور بھیج دیا، ذبح جانور ہو گیا۔ اماں بابے نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اماں میرے پاؤں میں رسی تھی، اماں میرے ہاتھ بھی بابے نے باندھ دیے تھے۔ عزت کی قسم ہے ماں کئی بار ہاتھ چومتی رہی، کئی بار پاؤں چومتی رہی۔ پھر اسماعیل سے صرف اتنا پوچھا، اسماعیل بتا چھری رکھی کہاں تھی؟ اسماعیل نے کتابیں کہتے یوں اپنے تسمہ کھولا، کھول کے کہا اماں یہاں رکھی تھی۔ ماں نے وہ جگہ دیکھی، ہاجرہ غش کھا گئی۔ ابراہیم نے غش سے اٹھایا، ہاجرہ کی آواز ہے ابراہیم اگر چل جاتی۔ کیا یہ تھی نبی کی ماں جس نے یہاں رکھی دیکھ کے غش کر گئی، صدقے و حسین تیری زینب کے۔ ادھر حسین نے اکبر کے جگر سے برشی نکالی، زینب کی آواز آئی اگر حسین تھک گیا ہے تو زینب باہر آئے۔ تب ابراہیم نے کربلا کے ٹیلے میں کہا چل اسماعیل واپس چلیں، یہ اور ہیں ہم اور۔ نہیں چھوڑی چلی، سرکار عباس پڑھوں گا، دو جملے سخی عباس کی عزت کے پڑھوں گا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے، جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے خرچ کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہم کسی کے مذہب کو گالی دیں، کسی پہ تنقید کریں۔ ہم رونے والی قوم ہیں، ہم صرف تمہیں بلا کے اتنا سمجھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے ہم سے صرف اتنا پوچھو کہ تمہارا نقصان کیا ہوگا، کیا نقصان۔ ابراہیم کی یاد آ گئی، مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ یادگار حسین میں صرف شیعہ کیوں؟ مجھے بانی مجلس کی طرف سے حکم ہے، دو جملے تبارکن پڑھوں گا۔ اس بادشاہ کی غربت کے جس پہ سیدوں کو بڑا مان تھا، معجزہ گاہ ہے۔ جب مجھے دوستوں نے بتایا کہ اس جگہ پہ یہ معجزہ ہوا، زیارت بھی میں نے کی۔ یقیناً آج تک پانی عباس سے معافی مانگنے آتا ہے۔ حقیقی تربت سخی کی آج بھی پانی میں ہے، آج بھی پانی عباس کے قدموں میں لپٹ کے کہتا ہے عباس مجھے معاف کر دے، سکینہ پیاسی چاہے۔ ہمارے ایک دوست تھے کاروان میں، قافلے میں، وہ ساتھ گئے ہوئے تھے، آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا اب بھی کئی لوگوں کو زیارت نصیب ہوتی ہے سخی کی قبر پہ نیچے جانے کی، لیکن اب عرصہ دراز سے انہوں نے اس دروازے کو بند کر دیا، کوئی خاص مہمان آئے تو وہ نیچے بھیجتے ورنہ نہیں بھیجتے۔ انہوں نے کہا کہ جس سال ہم گئے نا، اس دوست نے بتایا آج سے 8 سال پہلے کی بات، اس وقت تب جناب عباس کے حرم میں تعمیراتی کام ہو رہے تھے اور وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ خادم کھڑے تھے، جانے نہیں دیتے تھے لیکن دروازہ کھلا تھا۔ وہ کہتے ہم نے انہیں بڑی منت کی کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، مہربانی کرو، احسان کرو، ہمیں مولا سخی عباس کی اصل قبر جو نیچے پانی میں ہے وہاں جانے۔ اس خادم نے ہم پہ رحم کیا، اس نے کہا پھر ایسے کرو، اس ٹائم نہیں، اب میں نے جانے کی اجازت دی تو سارے حرم کے لوگ وہاں آ جائیں گے، ایسے کرنا صبح فجر کی اذان سے پہلے آنا، میں تمہیں کو 10-12 منٹ کے لیے نیچے بھیجوں گا، اذان فجر سے پہلے پہلے تم واپس آ جاؤ۔ وہ کہتا اس نے ہم پہ مہربانی کر دی، بس
हमारी रात नहीं गुजरी, पूरी रात हम गाजी के हरम के बाहर बैठे रहे, कब खुले दरवाजा, कब वो वक्त आए। पता हमें था कि सखी अब्बास की तुर्बत पानी में है। उसे कहा हमने जल्दी जल्दी जाके हमारे काफिले में से कोई पानी की बोतल कि वहाँ से तबर्रुक के लिए पानी भरेंगे, वापस जाएंगे पाकिस्तान, अपने मरीजों को पिलाएंगे। वो कहता हमारे काफिले में एक सैयद था, वो अकेला आया हुआ। जनाब अब्बास के हरम के जो सामने बाजार है जहाँ से अलम पंजे मिलते हैं, वहाँ से वो एक छोटा सा मशकीज़ा खरीद लाया। वो कहते जब हम सारे आगे जनाब अब्बास के हरम में बैठ गए तो हमने देखा कि उस सैयद के कपड़े में मशकीज़ा है। तो हमने उसे मजाक किया, हमने कहा बाबा जी पानी थोड़ा थोड़ा हर बंदे को चाहिए, आपने इतना क्यों लिया? उसने कहा मुझे ज़रूरत ज़्यादा है इसलिए मैंने मशकीज़ा ले लिया है। वो कहता हम नीचे चले गए, जब हम गए वहाँ पे किसी को कोई होश नहीं थी, दीवारों पे टकरे, मातम शुरू, हर एक ने पानी लिया, वापस आ गए। उन्होंने कहा पूरे रास्ते हम उस सैयद को छेड़ते रहे कि बाबा जी आपने पानी क्या करना था, क्यों इतना पानी ले आए आप, आपने क्या करना है पाकिस्तान जाके? हो सका उस सैयद ने पूरे रास्ते हमें नहीं बताया। जब हम आरा की सारी ज़ियारतें करके शाम पहुँचे, जब सकीना की कब्र पे गए, उस सैयद ने मशकीज़ा निकाला, मशकीज़े का तस्मा खोला, सकीना की कब्र पे जाकर बीबी नौकर ने पानी भेजा, उठ मेरी शहजादी अगर तेरा अस्कर बचता है तो बचा। बीबी अब्बास से राजी हो जा। बीबी गाजी ने पानी पी। यकीनन आज भी पानी अब्बास से माफी मांगने आता। मौजे वाली जगह है, कबूलियत वाली जगह है, मुश्किल से मुश्किल दुआ मांगो। सखी अबुल फजल अब्बास के पहरे में बैठे हो, जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरा अल्लाह जितने बैठे हो हर एक की मुश्किलें पूरी, हर एक की हाजात। सैयदों को बड़े मान थे गाजी पे, इतने मान थे अब्बास पे। मिर्जा अतर इंडिया वाले लिखते हैं अपनी किताब में, जब हुसैन करबला में तन्हा रह गए और अब्बास जा रहे हैं मक्तल में, तो सखी हुसैन ने मौला अब्बास की नियाम से तलवार निकाल ली। अब्बास ने कहा मौला मुझे तलवार क्यों नहीं दी? फरमाया अब्बास जंग नहीं करनी। अब्बास ने कहा मौला मैंने वादा किया मैंने जंग नहीं करनी, दाना मैंने पानी है लेकिन तलवार मेरे पास होनी चाहिए, सिपाही के पास असला होना चाहिए। मौला आखिर में मैदान में जा रहा हूँ। हुसैन रोते रहे। हुसैन ने कहा अब्बास मैंने तलवार नहीं देनी। हुसैन की आंख में आंसू देखा। अब्बास ने कहा मुझे अब तलवार की जरूरत भी नहीं है, बतूल का बेटा तू ना रो, मैं क़यामत वाले दिन ज़हरा को क्या जवाब दूंगा। अब्बास भी जिंदा रहा, हुसैन भी रोता रहा। अब्बास 7वें कदम पे गए थे, या हुसैन पीछे चले। हुसैन ने कहा अब्बास तलवार ले जा लेकिन एक वादा करके जा। अब्बास के हाथ में तलवार रखी। हुसैन ने रो के कहा अब्बास तलवार बेशक ले जा लेकिन मेरा लाल इतनी बात याद रखना, जो जख्म तूने शामियों को लगाने बदले मेरी ज़ैनब ने देने हैं, बदले मेरी सकीना ने देने। अब्बास मेरी सकीना बड़ी छोटी, मेरी सकीना से तेरी तलवार के बदले निकले। चीखे मार के रोया आलम वाला अब्बास, रो के कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बदले तेरी ज़ैनब ने देने, बदले तेरी सकीना ने देने। बस एक दर्द और सुनो और इजाजत दो। जब ये काफिला शाम की कैद निभा के शाम से निकला, अली की बेटी ने कहा सजाद मुझे उसकी कब्र पे लेकर जाओ जो सफरों में मेरे साथ। अली की बेटियों के 3 ऊँट कब्रिस्तान मुसाफरा में आए। मौला सजाद ने ऊँटों की मुहार छोड़ी, बीबी सकीना की कब्र पे जाके गिरे। रोकेगा सकीना भाई बन के नहीं इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूँ। सकीना तूने हम सैयदों में बड़े एहसान किए। सकीना तुझे पीने के लिए पानी मिलता तो खुद नहीं पीती थी, मेरी कड़ियों पे डाल देती थी। सकीना रोज पूछा करती थी कि हमने मदीने कब जाना है। देख सकीना मेरी रस्सियाँ खुल गई हैं, देख सकीना मेरी कड़ियाँ खुल गई हैं, आ सकीना मैं तुझे मदीने ले जाऊँ। किताब की रवायत कहती है कि बीबी ज़ैनब की आवाज़ कलसूम सजाद को उठा ले, कहीं बहन की कब्र में भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने मौला सजाद को उठाया, बीबी रुकैया ने बीबी कलसूम को उठाया। मलक साहब सबसे आखिर में आई अल्लाह वाले अब्बास की ज़ौजा फजल की माँ रो के कहती अली की बेटियों एक मर्तबा पर्दा करो, मैंने अब्बास से तन्हाई में कोई बात करनी है। हर बीबी ने पर्दा किया। शाम की धरती पे ज़लज़ला आया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की ज़ौजा ने अपने बुर्के के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र के कदमों पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई। रो के कहती बीबी नौकर माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था तो
رات میں سو گیا، سکینہ کی قبر ہل گئی، آواز آئی اماں میں راضی